نقش پائے رفتگاں سے آ رہی ہے یہ صدا، نقش پائے رفتگاں سے آ رہی ہے یہ صدا، دو قدم میں راہ طے ہے، شوق منزل چاہیے۔ آپ سبھی دوستوں کا استقبال، خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ JNK کے ایک اور تازہ شمارے میں ہماری طرف سے پیار، خلوص، تعظیم اور تکریم بھرا سلام قبول کریں۔ اور آج صبح بھی ہمارے محب دیکھنے والوں کے لیے، سبھی ناظرین کے لیے ہمارے لبوں پر یہی دعا کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، بخیر و عافیت رہیں، زندگی کے معاملات میں رواں دواں رہیں۔ ناظرین محترم، کہتے ہیں کہ اجالوں کی دستک پہ لبیک کہنے والے لوگ، ان کی نسبت ہمیشہ سویروں سے ہوتی ہے، روشنی سے ہوتی ہے، اجالے سے ہوتی ہے۔ اور یہ جو تبدیلی ہے، جب رات کے بعد ایک نئے دن کی شروعات ہوتی ہے، ایک نئے دن کا پیام آتا ہے، اس تبدیلی کا استقبال کرنے کے لیے اگر ہم تیار نہ ہوں، اگر ہم بیدار نہ ہوں، تو ہم زندگی کے فلسفے کو نہیں سمجھ پائے۔ یہ فلسفہ کہ اندھیرا کتنا بھی تاریک ہو، کتنا بھی گہرا ہو، اندھیری رات کے پردے میں دن کی روشنی بھی ہے۔ اسی تبدیلی کا استقبال کرنے کے لیے ہم آپ سے ملاقات ہوتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے، اور آپ کی ملاقات ایک مہمان سے بھی کراتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ آپ کی ملاقات ایک بہت ہی قابل قدر مقتدر مہمان سے ضرور کرائیں گے، بہت کچھ سیکھیں گے اور بہت ساری سوغاتیں آپ تک پہنچانی ہیں اس پروگرام میں۔ یہ سب ہوگا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اپنے ساتھی میزبان سے متعارف کراتا ہوں۔ آج میں رہوں گا آپ کے ساتھ قاضی محمد عمار، میرے ساتھ رہیں گے وصاف جیلانی۔ السلام علیکم وصاف، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک اصل پہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میں باسان ییٚلہِ تہِ اَسہِ ڈیوٹی چھِ آسان سۭتۍ، کال چھُ آسان روٗد پیوٚمُت، موسم چھُ آسان خراب۔ آپ کی کیسے، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ بڑے تھکاوٹ ہو رہی تھی آپ کو کل جب ہم نے بات کی، رات دوپہر رود بڑا زبردست پہ، ڈرائیونگ کو عذاب نہیں، بہت وہ ایک طوفانی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے نا بعد دوپہر، تو پھر جب آپ کو سفر کرنا ہو تو تھکن آ ہی جاتی ہے۔ ہاٹ بات لیا جی بس بالکل ٹھیک ہو، الحمدللہ۔ بالکل ناظرین، میری طرف سے پیار، خلوص، محبت بھرا سلام قبول کریں اور اس ذات کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں آج کی صبح دیکھنا نصیب فرمایا۔ اور ناظرین محترم، موسم کے حوالے سے ہم آپ تک اپڈیٹس پہنچاتے ہیں پروگرام کے آغاز میں ہی، اور جیسا کہ آپ کو اس میں کانورسیشن میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وش کہ کت پہ 4 بجے پتھ کن ڈگری پتہ موسم گژھان کمپلیٹلی چینج، ہوا اوبر، ہوا بالکل وزمل تو گگرائے۔ تو میرا ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس کور میں ایکسپیرینس کہہ لے یا آبزرویشن کہہ لے کہ یہ یت پہ مے ڈیول فیلنگ امہ سات تو اخ فیلنگ سو آسان زِ کہ اَسہِ خوف گژھان تٲری کہ اللہ تعالیٰ سُنٛد یہ مطلب اللہ تعالیٰ گوٚژھ رحم کرُن، کیازِ مٲلی تو جٲنی نۄقصان نِش گوٚژھ اللہ تعالیٰ بچاوُن۔ تو اتھ سۭتۍ چھُ بیٛاکھ اکھ فیلنگ یِوان، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ چھُ قۄدرتُک تیُتھ نظام یا تیُتھ چمتکار چھُ کہ مےٚ چھُ گژھان بڑٕ امہِ سۭتۍ آیہِ فیسِنیٹ، مےٚ چھُ گژھان آیہِ فیسِنیٹ سمویر، مےٚ چھُ گژھان فیسِنیشن چھِ امہِ سۭتۍ مِلان۔ تو یِتھے پٲٹھۍ چھِ یۄس اَسہِ سٲنۍ زندگی چھِ یہِ چھِ دۄن بٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ، یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ دپان چھِو روا تہٕ دوا۔ تو اکھ پہلو چھُ زندگی ہُنٛد سُہ زِ کہ ییٚتہِ اَسہِ خوشی چھِ، ییٚتہِ اَسہِ ایکسایٹمنٹ چھِ، ییٚتہِ نہٕ غم تہٕ پریشٲنی کینٛہہ چھِ، بیٛاکھ چھُ سُہ ییٚتہِ غم تہٕ پریشٲنی چھِ۔ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ وۄنۍ، اللہ تعالیٰ بچٲیِن اَسہِ یِمن تہِ جٲنی تہٕ مٲلی نۄقصان آسہِ اَمہِ سۭتۍ گوٚمُت۔ تہٕ بیٚیہِ اگر سانٮ۪ن یِمن منٛز سانٮ۪ن زندگین منٛز اگر یہِ وٕزمل یا گگراے گژھِ، سۄ وٕزمل ٲسِن نوٗرٕچ وٕزمل، تاکہ سۄ ہاوِ اَسہِ وتھ، سۄ ہاوِ اَسہِ گاش، تہٕ سٲنۍ زندگی ہٕنٛدۍ معاملات گژھن سہل تہٕ آسان۔ بڑٕ خوٗبصوٗرت کتھ ؤنِو تُہۍ، اتھ متعلق چھِ پروین شاکر جی ونان، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ یہ جو خوشی اور ملال کی ایک مشترکہ کیفیت ہوتی ہے نا، جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں آپ فیسینیٹ بھی ہوتے ہیں، خوف زدہ بھی ہوتے ہیں۔ قدرتک اخ سو عنایت، سو نظام کہ یتھ مز تُہۍ وٕچھان چھِو کہ اللہ تعالیٰ کوٗتاہ قٲدر چھُ، مگر تتھ پٮ۪ٹھ چھُ پتہٕ خوفی تہِ طٲری گژھان۔ اتھ منٛز گژھِ انسان ندامتس تہٕ توبہ تقصیرس منٛز روزُن، یُتھ نہٕ جٲنی تہٕ مٲلی نۄقصان گژھِ کینٛہہ۔ اتھ منٛز چھُ اکھ چیٖز یہِ کہ یِم باغ مٲلکان چھِ، یِم میوٕ صنعتس سۭتۍ جُڑِتھ لُکھ چھِ، تِہنٛدٮ۪ن باغن گوٚو واریاہ نۄقصان۔ نارتھس منٛز یُس یہِ ڈوٹھ پیوٚو، بیٚیہِ تیُتھ ڈوٹھ چھُ مےٚ وٕچھمُت امریکہ پیوان، ڈسکوری چینلہِ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ وٕچھمُت، تیُتھُے تمی نوعیتُک ڈوٹھ پیوٚو، تمہِ سۭتۍ گوٚو میوٕ باغن سٮ۪ٹھاہ نۄقصان۔ اتھ منٛز روزِ اسہِ گُزٲرِش متعلقہ محکمن تہِ، عہدٕ دارن تہِ زِ تِم کرن تِمن سۭتۍ اظہار ہمدردی اور اس نقصان کا تخمینہ لگایا جائے، کیونکہ یہ جو میوے کی صنعت ہے یہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس پر بہت سارے لوگوں کے روزگار کا انحصار ہے۔ تو اس میں ذرا پیش رفت کی جائے اور جو معقول اور موزون اقدامات ہیں وہ اٹھائے۔ بالکل بے شک۔ آگے کے لیے موسم آج بھی مطلب جو ہے جزوی طور پر آلود رہے گا ناظرین، ہلکی پھلکی بارش، برف معذرت خواہ ہیں،
میں تو ڈر گیا تھا آپ نے برف کا میں نے اخبارات کی سرخی پڑھی تو برف باری ہوئی ہے کرنا میں. ہاں تو ناظرین آج بھی جو ہے بارش کا سلسلہ رہے گا اور سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 9 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں 32 اور کم سے کم 20 ڈگری سیلسیس، لیہ میں 9 اور کم سے کم -2 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. یہ تھا موسم کا حال. شاہراہوں کی اور چلیں تو آج NH44 سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے، تاہم مال بردار بڑی گاڑیوں کو آج سری نگر سے جموں کی طرف روانہ کیا جائے گا. SG روڈ سری نگر سونمرگ گمری روڈ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت، تاہم مال بردار بڑی گاڑیوں کو آج کرگل سے سری نگر کی طرف روانہ کیا جائے گا. مغل روڈ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو شوپین سے پنچ کی طرف روانہ کیا جائے گا. مزید جانکاری کے لیے آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر نمبر دستیاب ہے، نمبرات پر کال کر سکتے ہیں آپ. اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ سوشل میڈیا ہینڈلز پر بھی رک کر سکتے ہیں اوورلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. اور ناظرین محترم پروگرام کے آغاز کی مجھے سوگات بات تو ہمارے کیا کس آج کا کیا شش اہتمام کروں. بڑی خوبصورت آواز کا انتخاب کیا گیا ہے. اگر ہم کشمیری لائٹ موسیقی میں دیکھیں، غزل موسیقی میں دیکھیں، دیپالی واتل جی کا اپنا ایک مقام ہے، ان کی ایک اپنی منفرد آواز ہے، اسلوب ہے، انداز ہے. انہی کی آواز میں یہ خوبصورت سا کشمیری نغمہ. اس کے بعد مہمان سے ملاقات کریں گے. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK.
अशकनी आब बरम चान लोल रे चान लोल रे नहजोय अशकनी आब बरम चान लोल रे चान लोल रे श्रनिदार सन सज बंदिर गरम चान लोल रे चान लोल रे मत रोज दमा रोज दरम चान लोल रे चान लोल रे मत रोज दमा रोज दरम चान लोल रे 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 वेलकम बैक नाज़रीन। तो शुरू पन मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK तो गुड मॉर्निंग JNK शुरू बरए रास्त DD कशीर इन चैनल पे। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए और वंस ये लिए अपलोड गसी प्रोग्राम तम पत है वुचित। तो नाज़रीन मोहतरम आपकी मुलाकात कराएंगे आज के हमारे मौजूद मेहमान से, लेकिन उससे पहले नाज़रीन आप जानते हैं एक वक्फे के लिए रुकना होगा। अगर आपकी इजाज़त है तो एक वक्फे के लिए रुकेंगे। यूं गए यूं आते हैं, यूं लौट के आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। वरदान मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रुक गया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल। मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK देख रहे हैं आप, जो हर दिन हर सुबह हम आप तक पहुंचाते हैं 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। नाज़रीन मोहतरम, जिस खित्ते अर्ज़ से हमारा रिश्ता है, हमारा ताल्लुक़ है, जिस सरज़मीन से हम आते हैं, सरज़मीन कश्मीर, वादी कश्मीर, या फिर आप यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK का कुलहुम तस्वुर कर लीजिए। यहाँ का हर गोशा, हर कोना खूबसूरत है। यहाँ के हर ज़िले में अपनी खसूसियत है, ख़ासियत है, और हर ज़िले की तरक्की के लिए मनसूबा बंदी की जा रही है, अमल आवरी हो रही है, कोशिशें की जा रही हैं, इक़दामात उठाए जा रहे हैं। और ख़ासकर जो हमारे दिही इलाके हैं उनको भी तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए एक लाहे अमल तरतीब दिया जा रहा है, और जिस पर अमल पैरा होकर हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, हम तरक्की उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी तरक्की का जायज़ा लेने के लिए आज हम डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का रुख करेंगे। बड़गाम में क्या कुछ पेशरफ्त हो रही है, किन मंसूबों पे अमल आवरी हो रही है, बात करेंगे आज असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट बड़गाम से नुज़हत कुरैशी साहिबा, JKS ऑफिसर। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ मदऊ करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला और हमारी दावत कबूल की। खैर, ये नगमा आप एंजॉय कर रही थी, बहुत महसूस हो रही थी कश्मीरी मौसीकी से, और आपने ये भी अभी ऑफ एयर हमसे इंकशाफ किया कि आप सुनती हैं, मौसीकी पसंद करती हैं, और जिस तरह से अब हमारे मौसीकी के जो रंग हैं वो शोकेस हो रहे हैं। बाकी जैसे आपने देखा कि कोक स्टूडियो में बड़ा ही खूबसूरत हमारा वन शोकेस हुआ, तो हमें उम्मीद है कि आपने इस नगमे को एंजॉय किया होगा। खैर, जब हम पूरी ज़िंदगी का एक खाका खींचते हैं तो शुरुआत जो है बचपन से होती है। ACD बनने तक का सफ़र ये जो है, इसमें काफ़ी मराहिल आए होंगे, काफ़ी पायदान आपको चढ़ना पड़े होंगे। तो
پھر کیا کہتے ہیں اس میں کچھ ایسے بھی مراحل آتے ہیں جو انسان کے ذہن میں پیوست ہو جاتے ہیں، نقش ہوتے ہیں. تو بچپن کی کچھ یادیں جو ہیں آپ تازہ کر لیجئے، اور یہ جو اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ بننے تک کا سفر ہے اس کو ذرا سا سمیٹ کر لیجئے ہمارے لیے. میں سری نگر سے ہی بلانگ کرتی ہوں. میرا بچپن جو وہ جواہر نگر میں گزرا، ابھی بھی ہم جواہر نگر میں رہتے ہیں. سو اسکولنگ جو ہے وہ منٹو سرکل اسکول سے ہوئی. اس کے بعد 11th کے لیے میرے پیرنٹس نے انتخاب کیا کہ مجھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جانا چاہیے. ماشاءاللہ. سو ایگزام کوالیفائی کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہنچ گئی 11th کلاس کے لیے. پھر لیکن سلسلہ یہ ہوا کہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی، ٹائیفائڈ ہو گیا، جانڈس ہو گیا. سو دلچسپی تھی کہ نہیں آگے کی پڑھائی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کی جائے، لیکن آگے جا کے بہت زیادہ بیمار جب ہو گئے، آئی تھنک وہ شاید ہاسٹل کی لائف اڈاپٹ نہیں کر پائے، تو پیرنٹس نے واپس بلا لیا. پھر اس کے بعد بقیہ جو 12th یہیں سے سری نگر سے ہی کیا. اس کے بعد میں پٹنہ چلی گئی بی ڈی ایس کرنے کے لیے. تو فرسٹ ایئر بی ڈی ایس کمپلیٹ کیا، پاس بھی کیا ود اے ڈسٹنکشن. بٹ سم ہاؤ آئی ریئلائز دیٹ دس واز ناٹ مائی کالنگ. اور شاید وہاں ڈگری کو کافی ٹائم بھی لگتا تھا. 4 سال کی ڈگری جو ہے وہ 7 سال میں مکمل ہوتی تھی، اینڈ بہت انسرٹنٹی تھی. اینڈ فائنلی آئی فیل دیٹ دس واز ناٹ مائی کالنگ. تو میں واپس آ گئی کشمیر. پھر اس کے بعد میں نے اپنی بی ایس سی کمپلیٹ کی گورنمنٹ ویمن کالج سے، اور اس کے بعد میں جامعہ ہمدرد چلی گئی MBA کرنے کے لیے. سو آئی تھنک جامعہ ہمدرد کا جو میرا سفر تھا، جہاں پہ میں نے MBA اپنا کیا ود اسپیشلائزیشن ان ہیومن ریسورسز اینڈ مارکیٹنگ، دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف. وہاں شری رام کالج آف کامرس سے بھی اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے. سو بزنس اسٹڈیز اینڈ کامرس کی تو بالکل کوئی بیس نہیں تھی میری. آئی واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ. سو اس ٹائم پہ خود کو گرائنڈ کرنا اور ایک نئے سبجیکٹ میں خود کو اڈاپٹ کرنا اور کمپٹیشن فیس کرنا فرام فیلو اسٹوڈنٹس جو SRCC جیسے ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشن سے آئے تھے، وہ میرے لیے بہت ایک چیلنج کی صورت تھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس 2 سال نے میری زندگی کو ایک نیا موڑ دیا. اینڈ الحمدللہ آئی کمپلیٹڈ مائی MBA ود اے گولڈ میڈل فرام جامعہ ہمدرد. اور میں 3rd سیمسٹر میں تھی، میرا نیٹ کوالیفائی ہو گیا. پھر وہیں پہ کیمپس پلیسمنٹ میری ہو گئی میور سوٹنگس میں. تو دے ہیڈ ڈوئل بزنس. ایک تو ان کا ٹیکسٹائلس کا بزنس تھا ہی، اور ساتھ میں ان کا بزنس ہوتا تھا، ہے ابھی بھی، تھرمل پلانٹس کا. سو آئی واز پلیسڈ ان دا تھرمل پلانٹس سیکشن، اینڈ آئی واز لوکنگ آفٹر دا ریکروٹمنٹس جو کہ NTPCs اور IITs سے ہوتی تھی. سو وہ ایک ڈیوریشن بھی جو تھا وہ بہت ہی ایک رچ ایکسپیرئنس کا تھا. بہت بہت رچ ایکسپیرئنس میں نے وہاں پہ دیکھا خود کے ساتھ، ان دا سینس دیٹ آئی یوز ٹو گو ٹو دا IITs اینڈ NTPCs فار ریکروٹمنٹ. سو وہ جو 1-1.5 سال کا ٹینر تھا ان کے ساتھ، وہ کافی انریچنگ رہا. یہ جو ایک اڈیپٹیبلٹی اور فلیکسیبلٹی کی آپ نے بات کی، وہ ایک شعر ہے نا کہ کون باتوں سے صرف سیکھا ہے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے. جب آپ ایک جرنی آف سیلف ڈسکوری پہ نکلتے ہیں، آپ کبھی کبھار ایسے راستوں پہ بھی خود کو پاتے ہیں جہاں آپ سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ راستہ میرے لیے نہیں بنا ہے. تو یہ جو آپ کے ساتھ بھی کچھ واقعات ہوئے، آپ گئیں وہاں حادثات خیر ہم تو ذرا سا پولائٹ مینر میں کہہ رہے ہیں، وہاں آپ گئیں، آپ نے پھر پایا کہ آپ یہاں بلانگ نہیں کر رہے ہیں. اس چیز کو اوور کم کرنا، پھر ایک نئی راہ پہ گامزن ہونا، یہ جو ایک جرنی رہتی ہے نا، ایک سفر، یہ کتنا ضروری ہے ایک انڈیویجول کے لیے؟ آپ نے اس کو ایک ایکسپیرینس کہا، میں اس کو ایک حادثہ جیسے کہوں گی، لیکن یہ بہت ضروری ہے. میری پرسنل ایکسپیرینس یہ رہی جب میں واپس آئی. سو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے وہ ایک بہت ہی چیلنجنگ ٹائم رہتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ اس فوٹے میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کا تھا ہی نہیں. آپ بزنس اسٹڈیز کی بات کر رہے ہیں، آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، اینڈ یو آر سیئنگ کہ دس از گوئنگ ٹو بی مائی کالنگ، اور آپ سوچ رہے ہیں اب آپ اس میں کتنا کامیاب رہیں گے یا آپ کی خود کی کوششوں پہ منحصر رہے گا. سو وہاں پہ اپنے خود کی ایفرٹ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. سو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بندے کے لیے راستہ خود آسان کر دیتا ہے. تو JKAS کا سفر جو ہے وہ کب شروع ہوا اور کب آپ نے پلان کیا تھا اب جو ہے کوالیفائی کرنا ہے؟ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی، جہاں میں بتا رہی تھی کہ جب میری کیمپس پلیسمنٹ ہوئی میور شوٹنگس میں، آئی واز ویری کمفرٹیبلی پلیسڈ اینڈ آئی واز گیٹنگ کوائٹ اے گڈ ایکسپیرئنس مل رہا تھا اور ویرائٹی مل رہی تھی. تو کیونکہ میرا نیٹ کوالیفائڈ تھا، سو سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا تھا کارپوریٹ میں. تو میں یونیورسٹی کے کیمپس میں ہی رہتی تھی، جامعہ ہمدرد کے کیمپس میں.
تو ان کا ایک ایگزیکٹو MBA پروگرام چلتا تھا جو یوزولی فارن نیشنلز کے لیے چلتا تھا. تو ان کی کلاسز جو ہوتی تھی وہ سیٹرڈے سنڈے کو ہوتی تھی. سو میں سیٹرڈے سنڈے کو ایز اے وزٹنگ فیکلٹی جامعہ ہمدرد میں پڑھاتی بھی تھی. تو وہ بھی ایک اچھا ایکسپیرینس ہوتا تھا کہ آپ فارن نیشنلز کو MBA پڑھا رہے ہو تو آپ ایک اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ٹچ میں رہ رہے ہو, کہ ادروائز کارپوریٹ لائف میں آپ اتنا دیر سے شام میں گھر آتے ہو, بزی ہو جاتے ہو, تو اکیڈمکس کے ساتھ آپ کا جو ہے رشتہ کٹ جاتا ہے. تو سیٹرڈے سنڈے جو ہوتا تھا دیٹ یوز ٹو بی مائی ڈیٹ ود دا اکیڈمکس. اس کے بعد میں کنگڈم آف بحرین چلی گئی بیکاز آئی واز نیٹ کوالیفائڈ. تو وہاں برلا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مصرا, جسے بٹس پلانی ہے, بٹس مصرا ہے, سو دے ہیڈ اے کیمپس ان بحرین. تو دے ریئلائز اچھا نیٹ ہے, تو ان کو سمجھ میں آیا. ادروائز گلف یونیورسٹیز میں نیٹ کا امپورٹنس دے وڈنٹ ریئلائز. سو آئی گاٹ اے جاب دیر ایز فیکلٹی ان دا بزنس اسٹڈیز. سو آئی ورکڈ ان کنگڈم آف بحرین بٹس مصرا میں فار 3 years. سو آئی واز ٹیچنگ بزنس اسٹڈیز, اور میں ان کی آسٹریلین ایکریڈیشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھی, بیکاز باہر کی یونیورسٹیز میں آپ کا ایکریڈیشن ہونا ود سم فارن نیشنل بورڈ از ویری امپورٹنٹ. سو میں اس آسٹریلین ایکریڈیشن کا پارٹ تھی. اس 3 سال کے وقفے کے بعد میں سعودی عرب چلی گئی, اور ورلڈز لارجسٹ ویمن اونلی یونیورسٹی پرنسس نورا یونیورسٹی میں میں نے تقریباً 1.5 سال جو ہے بزنس اسٹڈیز پڑھایا. جی. اس کے بعد آئی کیم بیک ٹو کشمیر اینڈ KS کے فارمز نکلے تھے, تو میں نے اپلائی کر لیا KS کے لیے. سو اللہ کا کرم تھا اور اپنی محنت تھی اور میرے پیرنٹس کی دعائیں تھیں جو KS کوالیفائی ہو گیا. پہلے ہی اٹیمپٹ میں کوالیفائی. جی الحمدللہ. خیر KS کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں کوششیں کرتے ہیں. اب چونکہ نیا ایک کریز یا ٹرینڈ کہہ لیں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے, افسر بنن یہ کاشر پہ بڑ ات پیرنٹس تہ سوسائٹی تہ بڑ ایکسیپٹو آف دا فیکٹ دیٹ یور وارڈ از گوئنگ ٹو بی این آفیسر. تو یہ جو ٹھاٹ باٹ ہے اس کی, یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پھر جو ذمہ داری آپ پر آتی ہے وہ آپ کو پھر کوالیفائی کرنے کے بعد جب آپ کی پوسٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں ٹریننگ کے بعد تب آپ کو پتہ چلتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو آپ کا یہ پروفیشنل سفر انتظامیہ میں شروع ہوا, یہ کہاں سے شروع ہوا, کن کن پوسٹ سے آپ فائز رہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے آپ نے اپنی کانورسیشن میں 2 چیزوں کا ذکر کیا. ایک تو یہ ہے کہ ہاں آج کل رجحان ہو گیا ہے سول سروسز کا, وچ از ویری گڈ, بٹ میں اس چیز کے ساتھ اگری کرتی ہوں کہ سوسائٹی کو ایک بلینڈ چاہیے, ٹیکنوکریٹس کا بھی, سائنٹسٹ کا بھی, ہر شعبے میں, ہر شعبے کا بھی. سو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ MBBS MD, جسے آپ نے ابھی خود بتایا آپ خود MTech ہیں, سو اس کی اور جا رہے ہیں. دس اے گڈ ٹرینڈ, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. بیوروکریسی میں ویل ٹرینڈ ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں, بٹ سوسائٹی کو ایک بلینڈ کی ضرورت ہے. سارے شعبہ جات کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ایک سوسائٹی کو چاہیے. جہاں تک پھر پوسٹنگز کا سوال ہے, میری پہلی پوسٹنگ ایز BDO بڑگام رہی. اس کے بعد میں BDO کاکپورہ بہت چھوٹے سے عرصے کے لیے کچھ 1-2 مہینے کے لیے رہی, اور اس کے بعد میں تحصیلدار سری نگر رہی, خصوصاً جو اس میں بھی ایک بہت چیلنجنگ ٹائم تھا جب سیلاب کا ٹائم تھا. جی. اس کے بعد میں تحصیلدار چھانپورہ, پھر سیلز ٹیکس میں کچھ وقفہ گزارا, اور اس کے بعد میں نے پارلیمنٹری الیکشنز میں پوسٹ ہوئی میں ایز ڈپٹی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر بڑگام. پھر اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ بڑگام, جو آج کل میری پوسٹنگ ہے. آپ نے چھانپورہ کا ذکر کیا تو میرا تعلق بھی اس علاقے سے, میری بدقسمتی کی اس ٹینیور کے دوران آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. تو خیر سب سے چیلنجنگ اس میں اسائنمنٹ کون سی رہی؟ جو آپ نے فلڈز کا ذکر کیا اس میں کیا کام رہا آپ کا؟ سب سے پہلے کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ چھانپورہ سے بلانگ کرتے ہیں, سو سب سے چیلنجنگ اس پوسٹنگ میں یہ رہا کہ اس تحصیل آفس کو اس کی پریزنٹ لوکیشن سے جو آج کی اس کی لوکیشن ہے اس کو شفٹ کرنا. آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی شابی پلیس پہ لوکیٹڈ تھا, سو وہ میرے لیے بہت چیلنج تھا. بہت کرٹیسزم بھی فیس کرنا پڑا مجھے اس کے لیے کہ اس کو وہاں سے نکال کر یہاں لے آئے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جہاں پر آج وہ ہے وہ ایک اچھی ڈیسنٹ پلیس ہے وچ از ایزیلی کنیکٹڈ ود ٹرانسپورٹ. لگتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ آفس ہے, کوئی گورنمنٹ آفس ہے. سو لوگوں کو وہاں بھیجا جو ہے تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ان کو وہاں ویٹ نہیں کرنا پڑتا تھا, وہاں بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. تو جو آپ کا دوسرا سوال ہے فلڈز کے, تو وہ ایک ایسا ڈیزاسٹر جو تھا جو ہم, کیونکہ میں جواہر نگر میں رہتی ہوں, سو وہ گھر پہ بھی ہو چکا تھا. سو مجھے لگتا ہے کہ اس لیے مجھے اس کا احساس ذاتی طور پہ زیادہ تھا.
with Srinagar Tehsil and 32,000 households being drenched in the flood. It was just an extraordinary situation. ये एक normal situation नहीं थी, लेकिन उस टाइम सरकार के भी जो interventions थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो हेल्प असिस्टेंस प्रोवाइड की गई, मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही एक रिमार्केबल जो रहा लोगों की वजह से हम उभरे उस क्या कहते हैं आफत से। जी बस बिल्कुल। और इस टाइम पे आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं एज असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट बडगाम, तो बताइए हमें, अगर हम आपके इस हवाले से बात करें तो क्या मिशंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या विजन है इस साल का आपने रखा है कि डेवलपमेंट उस साइड से, उस सेक्टर में? ये सबसे पहले अगर हम पंचायती राज की बात करें तो जैसे आपको पता है कि नाउ वी आर गवर्नड बाय 3 टायर सिस्टम, जो यहाँ पहले नहीं था। एंड बहुत ज़्यादा रीच जो है ग्राउंड और ग्रास रूट लेवल पे जा चुकी है, एम्पावरमेंट हो चुकी है ग्रास रूट लेवल पे। आज जो पंचायत है वो अब खुद मुख्तार है, अपने प्लान्स खुद बनाती है, एंड ग्रांट्स भी जो है बहुत अच्छी मिकदार में, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के ग्रांट्स हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के ग्रांट्स हो, और MG नरेगा है, SBM है, CDN पंचायत है। सो ये सारी जो स्कीम्स हैं ये ग्रास रूट लेवल पे एक ग्राम पंचायत को, एक गांव को बहुत खुद मुख्तार और डेवलपमेंट ओरिएंटेड बनाती है। जी बिल्कुल। और ये जो आपने कहा कि गवर्नेंस, डोर टू डोर गवर्नेंस जो हम कहते हैं, बार बार जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या फिर हमारे जो है PM मोदी जी, वो भी इस बात के लिए पे जोर देते हैं कि जो गवर्नेंस जो है इसको आम लोगों तक पहुंचाया जाए, स्कीम्स का फ़ायदा जो है वो आम लोगों तक पहुंचाया जाए। ये जो गवर्नेंस को हम ज़मीनी सतह पर लेके गए, इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? ये सबसे पहले जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है, गवर्नेंस एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द पीपल एट डोर स्टेप्स। आज हर कोई चीज़ जो वो ऑनलाइन की गई है, आपको दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बात करूं MG नरेगा की, सो जॉब कार्ड हासिल करने के लिए आज जन सुगम एक ऐप है, जो मैं अपने नाजरीन को भी बताना चाहूँगी जो सुन रहे हैं। सो जन सुगम एक ऐप है जिसपे आप लॉग इन करके अपना जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। सिमिलरली जैसे प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना है, PMAY है, तो वो भी आज DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के मोड से जो है बेनिफिशरी के अकाउंट में चली जाती है। वैसे ही MG नरेगा के जो लेबर वेजेस हैं वो भी DBT मोड से द ब्लॉक हैज़ टू जस्ट जनरेट द FTO फंड ट्रांसफर ऑर्डर, और उसके बाद बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उस मजदूर के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं जो उसके वेजेस होते हैं। सो DBT जो है ये एक बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, इससे बहुत ट्रांसपेरेंसी रही, और स्कीम्स जो हैं आज जो ग्राम सभाएं की जाती हैं, सो इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेशन होती है ऑल पीपल ऑफ पर्टिकुलर विलेज, एंड दे डिसाइड देयर फेट कि हमें क्या करना है, व्हाट इज दैट विजन दैट वी वांट टू कैरी फॉरवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। जी, ये कम्युनिटी कनेक्ट जो है, और ये जो आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की कि इसमें मीडिएटर्स का अब कोई रोल नहीं है, सीधा पैसा आता है और लोगों के खाते में जमा हो जाता है। स्कीम्स के हवाले से हमें तफसीलन बात करनी है इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे, लेकिन एक और जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हमारे प्रोग्राम में वो ये होता है, ताकि हमारे नाजरीन अप टू डेट रहें, वो ये कि हम अखबारात की सुर्खियाँ जो हैं अपने नाजरीन तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अखबारात की सुर्खियाँ ज़रूर पहुँचाएंगे आप तक इस छोटे से वक्फे के बाद। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रुक गया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और सिताब की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991।
ویلکم بیک ناظرین، تو شوچا پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور میرے پاس ایک مقامی اردو روزنامہ اس سے ایک خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. وادی میں تیسرے روز بھی جم کر بارشیں، کرنا میں برف باری، 30 مئی تک موسم غیر موافق رہے گا. جی انگریزی روزنامہ ناظرین محترم میرے پاس، اور صفحہ اول پہ لکھتا ہے ارینجمنٹس ان پلیس فار میلا کھیر بھوانی، local Muslims eagerly wait to welcome Kashmiri Pandits. Over 4,500 Kashmiri Pandits leave Jammu to attend Mela in Gandhar. جی میرے پاس انگریزی روزنامہ وی دا پیپل کے عنوان سے خبر. افیکٹو روڈ کنیکٹیوٹی بوسٹ اکنامک ایکٹیویٹیز اینڈ میکس لائف آف پیپل کمفرٹیبل، سو R&B ڈپارٹمنٹ مسٹ ریسٹور ڈیمیجڈ روڈز آن وار فوٹنگ بیسز ان کشمیر. جی وصاف، اور جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا دن ہوتا ہے، تہوار ہوتا ہے، کسی بھی مذہب کا بڑا دن ہو، ہم اسے بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں اور آبزرو کرتے ہیں. بالکل. اب اس میلہ کھیر بھوانی کی ہم اپنے سبھی دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور یہ جو ایک فیسٹیول ہوتا ہے ہماری یونٹی، ہمارے بھائی چارے، ہماری مذہبی رواداری کو شوکیس کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس فیسٹیول کے نیک اثرات ہماری سوسائٹی پہ مرتب ہو، اور یہاں کا جو ایک سوشل فیبرک ہے وہ اسی طرح سے بندہ رہے، جڑا رہے اور مستحکم رہے. ایک اور اخبار سے ایک خبر، جھیل ڈل میں ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں مردہ پائی گئیں، لوگ ششدر رہ گئے. جھیل میں درجہ حرارت کی تبدیلی اور آکسیجن کی کمی وجہ ماہرین. یہ بھی بہت ایک سنگین خبر اور بہت ہی ڈسٹربنگ ویژولز کل ہم نے دیکھا، سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے تھے، جس میں بہت ساری مچھلیاں جو ہے مردہ پائی گئیں. خیر اس کا بھی براہ راست تعلق جو ہے ہیومن ایکٹیویٹیز سے ہی ہے. اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، ایکواٹک لائف ڈسٹرب ہو رہا ہے، ایکولوجیکل بیلنس ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس میں بھی ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہمیں کس طرح سے، کس حکمت عملی کو اپنا کر جو ہے انوائرمنٹل بیلنس، ایکولوجیکل بیلنس کو ہم قائم رکھ سکتے ہیں. جی بالکل. اور میرے پاس ایک اور انگریزی روزنامہ اور اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے، کیونکہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کب کمپلیٹ ہوگا. تو اسمارٹ سٹی پروجیکٹس ٹو بی کمپلیٹڈ بائی جون 2024 CEOSSCL. جی میرے پاس ایک اور انگریزی روزنامہ اور G20 کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے. سکسیس آف G20 میٹ ان سری نگر ول بوسٹ ٹورزم ان JNK. لائف فیئرز ان مائنڈ سیٹ آف وزٹرز، یونین ٹورزم سیکٹری. جی میرے پاس آخری انگریزی روزنامہ ہے. اسپورٹس پیج سے ایک خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس آرگنائز اسپورٹس ایکٹیویٹیز اکراس کشمیر. جی میرے پاس بھی آخری اردو روزنامہ، اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے. جموں کشمیر میں کاشتکاری کے فروغ کے لیے کسانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کسانوں کو قرض اور مالی امداد کی خدمات فراہم کرنے کے عمل کو آسان اور ہموار کریں. بیکوں پر دیا روز. جی یہ تو تھی اخبارات کی سرخیاں جو ہم نے آپ تک پہنچائی، اور ہر دن کی طرح آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچ گئی. لیکن ہم آج بات کر رہے ہیں اپنے مہمان نزہت قریشی صاحبہ سے، جو کہ ایک KS آفیسر ہیں اور اس وقت اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ کے منصب پہ فائز ہیں. میم، ہم بڈگام میں جو ڈیولپمنٹل پلانز ہیں، خاص کر جو وہاں پہ دیہی علاقے ہیں، ان کی ترقی، ان کو ایک اپ گریڈیشن، اپلفٹمنٹ، اس کے لیے کیا ڈیولپمنٹل پلانز ہیں آپ کے، اور کس طرح سے وہ عمل میں لائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، اس سال کے لیے جو ہے 23-24 کے لیے جو ہمارا ویژن ہے، وہ سب سے پہلے ایمفیسس ہے امرت سرووروں. جیسے کہ آنریبل LG سر کا لاسٹ فائنینشیل ایئر میں یہ مڈ سمویر ان دا منتھ آف مئی اینڈ جون یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ امرت سروورس بنائے جائیں گے گرام پنچایتوں میں، وچ وڈ سرو ایز اے واٹر کیچمنٹ باڈی، جس سے ایگریکلچر اور ٹورزم دونوں کو جو ہے فائدہ پہنچے گا. سو پچھلے سال ہر ضلع کے لیے 75 امرت سروورس کا ٹارگیٹ دیا گیا. سو یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑی مسرت ہوتی ہے، اور آپ کو بھی یہ جان کے اچھا لگے گا کہ آؤٹ آف 75 ان بڈگام ہم نے تقریباً 88 کمپلیٹ کیے. ماشاءاللہ. سو اس سال گورنمنٹ کا ریزالو یہ ہے کہ ہر پنچایت میں ہم جہاں ٹیکنیکلی فیزیبل ہو ایک امرت سروور ہم بنائیں، تاکہ یہ ایک واٹر کیچمنٹ تو رہے ہی، اور ایک ٹورزم ایکٹیویٹی وہاں پر ہم جنریٹ کر سکیں بائی بیوٹیفیکیشن آف دا امرت سروور. ہاں، وہ سائیکل ٹریکس وہاں بنانے ہوں، چاہے وہ ایک پارک کا وہاں پر ایک
इनकाद हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक मजमूई तौर पे एक पैकेज आता है अमृत सरोवर के साथ। सिमिलरली जो है स्वच्छ भारत की ओर जो है काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आज भी ज़िला में हो रही हैं जो कि पंचायत के इश्तराक से की जाती हैं, चाहे वो सेग्रीगेशन शेड्स हों, चाहे वो वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स हो। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रॉट प्रूफिंग और एग्री रिलेटेड वर्क्स एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट वर्क्स, जिसमें कि प्ले ग्राउंड्स का, जैसे कि गवर्नमेंट का खेलो इंडिया एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। सो उस सिलसिले में हमने पिछले साल भी हर ग्राम पंचायत में कोशिश की कि हम वहाँ एक प्ले फील्ड दें, जिससे कि जो वहाँ का लोकल यूथ हो वो रागिब हो खेल कूद के मैदान की ओर। और एक देखिए, जैसे आज आप देखते हैं कि ड्रग मेनेस बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है। सो मुझे लगता है ऐसे चीज़ें जैसे कि प्ले फील्ड्स, libraries and reading rooms, so I think they are an effective distract ताकि आप such evil practices। और मैम जैसे आप डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रही हैं, और डेवलपमेंट यमन जाए ज़रूरी, बट डेवलपमेंट के पीछे चैलेंज भी बहुत होते होंगे इसमें। इट्स नॉट दैट इजी कि ये इशू काम करें, ये वरियश ये काम करें, बट चैलेंज भी, तो व्हाट गोज बिहाइंड, सो टेल अस अबाउट दैट। देखिए, सबसे पहले तो मैं MG नरेगा का आपको बताऊं कि हम तो चाहते हैं कि हम ताजमहल बना दें, हम ये एसेट बना दें, लेकिन गाइडलाइंस को फॉलो करना भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मटेरियल लेबर रेशियो एक हमारा इम्पॉर्टेंट चैलेंज रहता है। एज पर द गाइडलाइंस हमारा मटेरियल और लेबर मटेरियल रेशियो 60-40 रहना चाहिए। वो हमारी MG नरेगा, बिकॉज सी MG नरेगा का मैंडेट ये है कि आप वेज जनरेट करें, ये नहीं कि आप सारा मटेरियल काम ही करें तो फिर आप वेज जनरेट नहीं कर रहे। सो वो हमारे लिए एक चैलेंज रहता है कि हम लेबर कंपोनेंट और मटेरियल कंपोनेंट को भी बैलेंस करें, एक एसेट भी क्रिएट करें। सो खाली बिना मटेरियल के आप एक देरपा एसेट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ अ चैलेंज इन इट सेल्फ। दूसरा चीज़ होता है कि देखिए, जैसे कि हमारे चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हैं, हमारे चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, उनके भी अपने प्लान्स होते हैं। सो कोशिश ये रहती है कि दैट सारे प्लान्स में हम टैप कर सके हर एक एरिया को, टैप कर सके हर एक सेक्टर को। ये नहीं कि हम सिर्फ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ही जा रहे हैं या हम सिर्फ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट वर्क, बिल्कुल एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके और हर सेक्टर को हम टच कर सकें। जो आपने एग्रीकल्चर की बात की, अब चूंकि ये ज़रई सरजमीन है, बहुत ज़रखेज़ है, बहुत रिच है, यहाँ पे हम ये भी कहते हैं, जैसे मैं आगाज़ में भी कह रहा था कि कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की मानंद हैं, तो उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, हॉर्टिकल्चर, ये जो सेक्टर्स हैं, इसमें भी बहुत सारे इम्कानात डिस्ट्रिक्ट बडगाम में है। क्या आपको लगता है कि ये जो एक पैराडाइम शिफ्ट इसमें भी हो, क्योंकि मुख्तलिफ दौर हमने देखे, एक दौर देखा कि जब लोग अपनी ज़मीनें बेच रहे थे और गाड़ियाँ ख़रीद रहे थे या दूसरी एक्टिविटीज़ में जो है पैसा लगा रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक और रुझान बढ़ गया कि वापस लोग वही रिवायती काम और ये जो बुनियादी काम है जिनकी हमें ज़रूरत है सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, खुद कफील बनने के लिए, ये जो नौजवान इसके साथ जुड़ गए कि वापस अब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ रागिब हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अचीव करने में हमें मददगार साबित होगा? ये बिल्कुल, जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि एक पैराडाइम चेंज है, दिस डेफिनेटली अ पैराडाइम शिफ्ट, जहाँ पे आज आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का और सरकार की तरफ से भी काफ़ी स्कीम्स एंड सब्सिडीज अवेलेबल हैं जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए आज यूथ को दिया जा रहा है। स्टार्टअप्स की आप देखिए, आपने अभी बात की लेवेंडर कल्टिवेशन जो है, दैट इज द न्यू स्टार्टअप विच इज गेनिंग लॉट ऑफ इम्पीटस। लेवेंडर बिल्कुल, लेवेंडर कल्टिवेशन जो है, या इनफैक्ट मशरूम के जो यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, दे स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल रूम्स में भी 12x12 और 12x14, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग। रूरल डेवलपमेंट के इश्तराक से जो है नेचुरल हमारा NRLM चलता है, तो उसमें जो है बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं, जिसमें कि बहुत सारी लेडीज़ को जो है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह एक फॉर्म किया जाता है, जिनको फिर बहुत सारे लोन्स भी मिलते हैं। और NRLM की एक सक्सेस स्टोरी में बडगाम की आपको बताऊं कि एयरपोर्ट पे NRLM हैज सेट अप अ यूनिट एंड दैट इज जनरेटिंग क्वाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फॉर देयर ओन सेल्व्स। तो जो भी एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स जाते हैं वो वहाँ रुकते हैं एंड दे शॉप आज, एंड आई थिंक NRLM
میں بھی انہوں نے جو اپنے پروڈکٹس ہیں وہ کافی ڈائیورسفائی کیے ہیں. جی اور یہ جو ایک ہدف تھا کہ خواتین کو بھی بااختیار بنانا ہے، ان کے لیے بھی روزگار کے مواقع اس طرح سے ان کو فراہم کرنے ہیں کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے کچھ کر سکیں، یا گھر سے باہر بھی اگر جانا چاہیں تو وہاں بھی کچھ کر سکیں. ڈسٹرکٹ بڈگام میں ایک اور اہم چیز اور ایک اور اہم پوٹینشیل جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ٹورزم پوٹینشیل ہے. وہاں پہ کچھ اس طرح کی جگہیں ہیں یا پھر جن جگہوں کو اب آئیڈینٹیفائی بھی نئی جگہوں کو کیا جا رہا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو اس ٹورزم پوٹینشیل کو ٹریپ کرنے کے لیے کس طرح کی حکمت عملی اور کس طرح کی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے؟ جیسے آپ نے بڑگام کی بات کی تو وی ہیو دودپتری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، یوسمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، توسا میدان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. سو توسا میدان از اے ورجن لوکیشن وچ نیڈس ٹو بی ایکسپلورڈ مور. اور سرکار کی طرف سے بھی پچھلے سال میں کافی فیسٹیولز کیے گئے، ٹورزم فیسٹیولز کیے گئے دودپتری میں، یوسمرگ میں، جنہوں نے ایڈ کیا ٹورزم کے ایک میپ پہ ان لوکیشنز کو لانا. اور وہاں پہ اب جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہاں کا یو ایس پی ہیں، جیسے جو وہاں نمکین چائے اور مکی کی روٹی ہے ملتی ہے، اور وہ بالکل وہاں پہ آپ کو نیٹو کوزین کا جو ٹیسٹ ایک ٹورسٹ کو ملتا ہے. سو وہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے ٹورسٹ. بالکل صحیح. اور وہاں کی جگہوں کے بارے میں وصاف، کیونکہ ہم گئے ہیں وہاں، ایک تاثر یہ بھی اور آپ کو وہاں پہ جا کے احساس ہوتا ہے کہ ابھی کمرشلائزیشن کا عنصر وہاں زیادہ نہیں ہے، جس طرح سے ہم باقی جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ اتنی کمرشلائزیشن ہو گئی ہے کہ وہ جو صحت افزا مقام ہے اس کی فضا ہی آلودہ ہو جاتی ہے، پھر وہاں جانے کا مقصد جو ہے وہی رائے گاں ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو جگہیں ہیں اگر ہم ان کو ایکو ٹورزم کے لیبل کے تحت ڈیولپ کریں، جس پہ G20 سمٹ میں بھی بات ہوئی کہ ایکو ٹورزم کو کیسے پروموٹ کریں، ہم ایڈونچر ٹورزم کو کیسے پروموٹ کریں، تو وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو اس جگہ کا ایک جو ماحول ہے، ایک جو انوائرمنٹ ہے، اس کو بھی ہم پرزرو کر سکتے ہیں. اور لوگ آج کل اب تنگ آ گئے ہیں یہ جو شہر کی چکا چوند دیکھ کے، ریلیکس کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو انہیں ویسا ہی ماحول ملنا چاہیے. اب یہ جو ریسنٹلی G20 کی آپ نے ذکر کیا کہ آپ بہت اس میں مصروف رہیں اور کافی آپ تھکاوٹ بھی محسوس ہوئی، تو کیا معمول رہا یہ جو سمٹ یہاں پہ ہوا، اس کے کیا اثرات رہے، اس بارے میں تھوڑا بہت ہم بتائیں. ابھی جو G20 کنکلوڈ ہوا ہے 25 کو، یہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. اور اسپیشلی جو اس میں یہ تھرڈ ٹورزم ورکنگ گروپ کا انعقاد تھا اس میں جو فار دا سری نگر چیپٹر، تو اس میں جو ہے بہت سارے پہلو ٹچ کیے گئے، جیسے کہ فلم ٹورزم، ایڈونچر ٹورزم، ایکو ٹورزم، گرین ٹورزم، ڈیجیٹلائزیشن. سو وی ہیڈ مینی ڈگنیٹریز وزٹنگ فار دس، جیسے رام چرن آپ کو پتا ہے کہ آسکر وننگ آف دا فیم ناٹو ناٹو سانگ، ہی واز دیئر. اینڈ آئی تھنک یہ سب جو ہے یہ بوسٹ کرے گا ٹورزم کو. اور یہ سب جیسے میں نے ذکر کیا، فلم ٹورزم، ایڈونچر ٹورزم، گرین ٹورزم. سو ہم پورے ہوپ فل دیٹ دیز آل تھنگس ول کم ٹو کشمیر اینڈ ڈیفینیٹلی کشمیر کی اکانومی کو بوسٹ کریں گے. جی. اور یہ جو ترقی ایک سپیڈ اپ ہو گئی ان دنوں، تو آگے بھی اسی رفتار پہ قائم رہے گی. بالکل. آپ دیکھیے سری نگر ہیز گاٹ اے نیو فیس لفٹ اینڈ اٹس سو ڈیلائٹنگ این ایکسپیرینس. جب آپ آج چاہے آپ کا ریور فرنٹ راج باغ کے پاس ہے یا پولو ویو مارکیٹ وچ از دا فرسٹ وائر فری مارکیٹ، دیٹ گیوز یو ایک ساکیت جو ہے دہلی میں، دیٹ گیوز یو دیٹ وائب. مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت، بالکل اس سے زیادہ، کیونکہ جو یہاں پہ قدرتی خوبصورتی، وہاں پہ تو ان کو آرٹیفیشلی وہ بناوٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن ہماری جو سرزمین ہے وہ قدرتی خوبصورتی سے لبریز ہے. ہمیں یہاں زیادہ ایفرٹس نہیں کرنے پڑتے، تھوڑا بہت فیس لفٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر ایک جو منظر بنتا ہے. آپ دیکھیے پولو ویو مارکیٹ کا ذکر کریں یا پھر جہلم ریور فرنٹ کا ذکر کریں، تو خاص ہمیں بتائیے، چونکہ اب آج آپ کی منصبی ذمہ داری کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو بڑگام میں جو ایک مطلب جو انتظامیہ کی ایک ایسی اہم پوزیشن پہ فائز ہو، لوگوں کے ساتھ کمیونٹی کنیکٹ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو لوگوں سے بات کرنی ہے، لوگوں کے مسائل وغیرہ کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ان کو دقت ہو رہی ہے، کہاں پہ دشواری کا سامنا ہے. تو کبھی جاتی ہیں آپ فیلڈ میں، لوگوں سے بات ہوتی ہے، تو کیا کس طرح کا وہ ایکسپیرینس رہتا ہے؟ دیکھیے میرا یہ ماننا ہے کہ پبلک سروس جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیے بنا آپ جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے. اینڈ ظاہر سی بات ہے کہ ہوگا بھی نہیں، بیکاز اف یو ڈو ناٹ مینٹین اے کنیکٹ ود پیپل
you will not be able to understand that what their issues are, what the challenges they are facing. تو اس کو جاننے کے بعد ہی تو سولوشن کی بات آئے گی. اس کو جاننے کے بعد ہی آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے ان کی لائفز کو ایزی کرنے کے لیے یا ان کے لیے چیزیں آسان بنانے کے لیے. سو ڈیفینیٹلی جیسے کہ گورنمنٹ کا آپ کو پتہ ہے ایک پریسٹیجیس پروگرام ہے بلاک دیوس, جو کہ ہر ویڈنسڈے جو ہوتا ہے ضلع کے مختلف لوکیشنز پہ کیا جاتا ہے, جس کو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر پریزائڈ کرتے ہیں, اور سارے محکمہ جات جو ہیں وہ ان کے ڈسٹرکٹ آفیسر جو ہوتے ہیں وہ اس بلاک دیوس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, چاہے اور وہ یوزلی بہت دور لوکیشنز ہوتی ہیں. سو لوگوں کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے اپنے ایشوز کو ریز کرنے کے لیے, بیکاز دا ہول ایڈمنسٹریشن کمنگ ٹو دیٹ پرٹیکولر ولیج. سو اٹ از این اپرچونٹی فار دیم آلسو کہ ہمارے پاس صاحب یہ پلے فیلڈ نہیں ہے, ہمارا پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, یا سڑک کا مسئلہ, یا آنگن واڑی کا مسئلہ ہے, یا کسی بھی یا ہیلتھ سینٹر کا مسئلہ ہے. سو وہ آن اسپاٹ ڈائریکشنز دی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کا ریویو بھی لیا جاتا ہے کہ دیکھیے ساری چیزیں پاسبل نہیں ہو پاتی ہیں, کچھ پالیسی ڈیسیجن میٹرز ہوتے ہیں جو ایک ہفتے میں ریزالو نہیں ہو سکتے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آن اسپاٹ ریزالو ہو جاتی ہیں. شاید دو محکمہ جات میں کمیونیکیشن میں پرابلم ہوتی ہے, بٹ وہ وہاں پہ کمیونیکیٹ کر کے اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو لوگوں کے لیے اس طرح سے جو یہ آسانی کا باعث بن جاتی ہے. بالکل. اور اس سے پہلے بھی اسکیمز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, تو ڈفرینٹ اسکیمز ہیں, اور ایک اسکیم جو ہے 100 days گارنٹیڈ ویج, تو میم اس کے بارے میں بتائیے, ان اسکیمز کے بارے میں بتائیے, کون سے اسکیمز ہیں, واٹ از دا پروسیجر, کیسے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی پروگرام کی شروعات میں بھی عرض کیا کہ نریگا میں اب جاب کارڈ پانا جو ہے اس کے لیے دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی اس کو پنچایت سیکرٹری کے پاس جانے کی ضرورت ہے. جن سگم ایک ایپ ہے جس پہ وہ اپنے ڈاکیومنٹس کو اپلوڈ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ پنچایت کے پاس آ جاتا ہے, پنچایت اس کو اپروو کرتی ہے تو وہ اپنا وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سو 100 days جو کہ ایک پنچایت ایم جی نریگا کا ایکٹ میں پرووائڈڈ ہے کہ جو بھی پنچایت میں ہو اباؤ دا ایج آف 18, سو وہ اور وہ چاہے کہ وہ نریگا میں کام کرنا چاہتا ہے, نریگا کے کاموں میں, سو وہ اگر اس کی پہلے تو اس کو جاب کارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے, پھر جاب کارڈ کے اپلائی کرنے کے بعد جو ہے وہ ایلیجیبل ہے فار 100 days آف ورک تھرو آؤٹ دا ایئر, مطلب کیومولیٹو ایک ہاؤس ہولڈ کو مل سکتا ہے. سو نیشنل ایوریج ابھی 45 کے آس پاس ہے, اور میرے خیال سے بڑگام میں ابھی پچھلے فائنینشیل ایئر میں وی ور سمویر اراؤنڈ 32. جی یس ہیلتھ سیکٹرک ذکر کور اس وچان کہ یم اس سپر سپیشلٹی ہاسپٹل سری نگرس مز صور وچھو ہیڈون وچھو یمن زیادہ رش آسان. تمیک وجہ بنیادی یہ کہ شاید چھن اس پیرفرل ہیلتھ کیئر تیوتہ ون اسٹرنگتھن تیوتہ مستحکم کی. بڈگامس مز خاص کر اگر اس وچھو ہیلتھ کیئر کے حوالہ, کیونکہ ایسے آو کووڈک وقت اخ امتحان, ات مز توڑ اسے بالکل فکر کہ اس کا ہم کتنا پانی میں ہیں, جو اردو میں ہم کہتے ہیں. تو اس کووڈ کے وقت میں آپ کہاں تھیں, کیا اس سرگرمیاں رہیں اس حوالے سے, اور جو ہیلتھ کیئر اوور آل ہے بڈگام کا, ڈسٹرکٹ بڈگام کا, اس کا تھوڑا سا خاکہ کیجیے. ہاں, میں کووڈ میں بڈگام میں ہی پوسٹڈ تھی ایز اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ. اس کو ایک بہت ہی چیلنجنگ ٹائم تھا. دیکھیے سب کچھ بند تھا, آپ کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے, تو آپ موبلائز کیسے کریں لوگوں کو, آپ ان کو کیسے بتائیں کہ کیسے ہینڈ واشنگ از امپورٹنٹ, کیسے گیٹنگ ویکسینیٹڈ از امپورٹنٹ. سو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ویکسینیشن آیا, اٹ واز آئی تھنک سمویر اراؤنڈ مارچ, تو سب سے پہلے جو ہے پریورٹی ہیلتھ ورکرز کو دی گئی, اس کے بعد ضلع انتظامیہ کے افسروں کو. لیکن لوگوں میں جو ہے, تب میں بڈگام کی بات کروں تو لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی, بیکاز ایک وہ مس نامر بھی کریٹ ہو گیا تھا کہ جس نے یہ ویکسین کر لیا وہ شاید 2 سال میں مر جائے گا. تو اس وقت کے جو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب تھے شہباز مرزا صاحب, تو انہوں نے ویکسینیشن جب ہیلتھ ورکرز کا ہو گیا تو پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ کے آفیسرس کو کیا. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز اے ویل تھاٹ پروسیس آلسو, بیکاز جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے آفیسر نے کر لیا تو اس کے بعد اس کے سب آرڈینیٹس بھی کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد ہم لوگ بہت سارے ولیجز میں بھی گئے, میں نام نہیں لینا چاہوں گی ولیجز کا, جہاں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے, ہم مرنے والے ہم نہیں کریں گے. سو لٹرلی آئی ریمبر وی along with the whole team and the deputy commissioner we went to the villages, اور لٹرلی لوگوں کو ہم کو بہت کنونس کرنا پڑا کہ آپ کر لیجئے ویکسین. تو کووڈ کا ٹائم بہت چیلنجنگ تو رہا ہی ڈیفینیٹلی, بٹ دس آلسو میڈ اس تھنک اوور دا پروسیس کہ ہم ہیلتھ کیئر میں کتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے ہیلتھ کیئر کو اسٹرنگتھن کرنے کے لیے, کیا جی ضلع بڈگام کی تو میں یہ بتاؤں کہ ڈسٹرکٹ بڈگام کی کاوشوں کی بدولت اور
ऑनरेबल LG साहब ने भी अभी ये जिक्र किया इसका कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम इज गोइंग टू गेट 1 मोर हॉस्पिटल. माशाअल्लाह. दैट इज क्वाइट अ खुशाइंद चीज़ फॉर डिस्ट्रिक्ट बडगाम. राइट. ये जो आपकी ज़बान है उर्दू आप बड़ी अच्छी बोलती हैं और जिन अल्फाज का आपने ये जिक्र किया और जिन अल्फाज को आपने पिरोया अपनी गुफ्तगू में, उससे ये अंदाज़ा होता है कि थोड़ा बहुत अदब से भी आपकी वाबस्तगी है. क्या ये इंतज़ामिया आने के बाद जो आपको प्रेस ब्रीफिंग्स करनी होती हैं उसका नतीजा है कि पहले ही थोड़ा बहुत पढ़ा? मेरी मदर जो है वो MA-BEd इन उर्दू है, सो इसलिए मैं इसका जो है पूरा क्रेडिट अपनी मदर को ही दूंगी. बट हाँ, इंतजामिया में आने के बाद जैसे आपने कहा और ब्रशअप हो जाती है. बिकॉज यू कनेक्ट विद लोकल पीपल, राइट. सो हर बार आप अंग्रेजी में अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. सो अगर आपको ग्राम पंचायत में जाके आप किसी ग्राम सभा में बात करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोगों तक ये बात बहुत ही खालिस तौर से पहुंचे, तो बेहतर है कि आपका जो जिस लहजा हो वो इन सिंक विद पीपल फहम हो. जी. अब चूंकि जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं और जब हम ब्यूरोक्रेट से बात करते हैं, ऑफिसर से बात करते हैं, अमूमन वो ये शिकायत करते हैं कि हम इतना काम में मसरूफ़ रहते हैं, हमारी जो पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ है जो वो मुतासिर हो जाती है. तो आपसे जानेंगे कि क्या ऐसा ही मामला है, आप अपनी रिक्रिएशन के लिए या सोशल कनेक्ट के लिए वक्त निकाल पाते हैं? हाँ, आई लिसन टू म्यूज़िक. जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में भी बताया, मैं म्यूज़िक सुनती हूँ, मैं ब्राउज भी करती हूँ यूट्यूब, मैं कुछ सीरियल्स भी देखती हूँ जी. और बाकी जो टाइम बचता है वो मैं अपनी डॉटर के साथ स्पेंड करती हूँ. अच्छा, फैमिली टाइम कितना इम्पोर्टेंट है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप ऑफिस से वापस आ जाते हैं तो मेरा अपना मानना है कि ऑफिस में आपको जितना भी स्ट्रेस रहा हो, काम रहा हो, वो आप घर नहीं कैरी करने चाहिए इन योर माइंड. सो एज इफ द डे डिडंट हैपन टू यू. सो ऐसा मामला रहना चाहिए. वो बैगेज घर पे अगर आ जाए बिल्कुल नहीं आना चाहिए, मामला जो है वो खराब हो जाएंगे. और मेरी मदर का इसमें मैं स्पेशली कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. शी डजंट लेट मी कैरी माई ऑफिस टू ऑफिस, चाहे टू होम, चाहे कितना भी टेंशन दफ्तर में रहा हो, कितना भी स्ट्रेस रहा हो, सो घर आके जो मूड अच्छा होना चाहिए. जी. घर में कौन स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है? मेरी मदर. अच्छा, उन्हीं की चलती? जी बिल्कुल. ऑफिस में भले ही आपकी चले, नहीं, बट शी इज द रियल बॉस. शी इज द रियल बॉस, शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. तो ये जो एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस है, जैसा कि आपने कहा कि आप ऑफिस का बैगेज घर नहीं ला सकते, उससे फिर मामला जो है मुतासिर हो जाते हैं, डांट पिट जाती है. जी. जी. इसमें अमूमन हम इसको ज़रा फरामोश कर देते हैं क्योंकि हमने काम को इतना ग्लोरीफाई किया है, हम काम में इतने मसरूफ़ रहते हैं, महव रहते हैं वसा कि अपने लिए हमारे पास टाइम नहीं है. और फिर हम देखते हैं कि आए दिन डिप्रेशन के केसेस बढ़ जाते हैं, लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज उजागर हो जाती हैं, ये जो ड्रग्स की तरफ लोग जाते हैं. तो इसमें जो आपको यूथ इस वक्त आपको देख रहे होंगे, जो आपकी स्टोरी से, आपकी जर्नी से इंस्पायर हुए होंगे, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप इस हवाले से कि अपने लिए वक्त निकालना कितना? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. मतलब हम आज देखते हैं कि अच्छा ये IAS हो गया, ये KS हो गया, ये IPS, JKPS जो भी है, लाइफ वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर देम. ऐसा नहीं होता है. जी. लाइफ की जर्नी किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए इजी नहीं रहती है. फिर डिपेंड करता है कि अगर लाइफ आपके लिए इजी नहीं है, इट इज़ चैलेंजिंग कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए, तो दो ट्रैक्स हैं. या तो आप वर्क करें कि मेरी कमज़ोरियाँ कहाँ पर है, कहाँ मुश्किलात आ रही हैं और इन मुश्किलात का अजाला मैं कैसे करूं. या तो ये कि मैं बिल्कुल एक इजी ट्रैक ले लूं, शायद प्रॉबेबली मैं ड्रग्स में मुब्तला हो जाऊं और शायद मुझे अपना आप जो है वो क्लाउड 9 पे लगेगा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. बट फिर उसके क्या मुज़र असरात होंगे वो आप उस वक्त नज़रअंदाज करते हैं. सो मेरी तमाम यूथ से यही अपील रहेगी कि लाइफ किसी के लिए भी इजी नहीं होती है. शायद आपको लगता होगा कि आज फलां इस कुर्सी पे है और इसकी लाइफ देखो कितनी अच्छी है और आप शायद एनवी भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है. उनकी लाइफ भी अपनी किसी ना किसी पॉइंट पे बहुत स्ट्रगल वाली रही होगी, लेकिन उन्होंने वर्क किया होगा अपनी कमजोरियों पे. सो यूथ से मेरी यही अपील रहेगी कि प्लीज एक एज का एक दौर होता है, एक टाइम स्लॉट होता है जहां पर आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं. उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए अपनी लाइफ बनाना, अपना करियर बनाना. सो मेहरबानी करके उस एज स्लॉट को जाया ना करें, अपने लिए जो है करियर में बहुत एक्सेल करें, चाहे जो भी करियर हो. देखिए आज से 2 डेकेड्स पहले ये होता था कि इधर यू कुड बी अ डॉक्टर और इंजीनियर, एल्स यू कुड बी नोबडी एल्स. बट आज इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, इतने ज़राए हैं. साइंस आज आप देखिए कितना रिसर्च R&D में भी इतना ज़्यादा
ایکسپوجرس ہیں, اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, جرنلزم ہے, دیر سو مینی اپرچونیٹیز, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیٹا انالیسز, آج تو اتنا سارا کچھ, یو ہیو سو مینی تھنگس ٹو چوز فرام دا پلیٹ فارم, تو کیوں نہیں. اینڈ ود دا تھنگ آف انٹرنیٹ ناؤ ورلڈ از اے اسمال ولیج. آج آپ دیکھیے کتنے سارے ہمارے جو بچے ہیں اسکالرشپس پہ ڈفرنٹ فیلڈس میں ایکسل کرتے ہیں. سو نتھنگ ان دس ورلڈ کین اسٹاپ یو بٹ یور اون سیلف. سو پلیز ورک آن یور اون ویکنیسز اینڈ میک دیم یور اون اسٹرینگس. یہ جو آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا نا, ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ سکسیس سٹوریز کو بڑا ہی بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے, اور وہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ فلاں نے IAS امتحان کوالیفائی کیا, یا فلاں جو ہے اتنا پیسے والا ہے, اتنا ویلتھ انہوں نے ایکوائر کر لیا ہے. تو مجھے لگتا ہے فیلئر سٹوریز کو بھی شو کیس کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیے نا سب کی سٹوریز کے ساتھ فیلئرز جڑے ہوتے ہیں, ان فیلئرز کی بدولت ہی وہ کامیابی کے اس پائیدان پہ پہنچے ہوتے ہیں. تو جہاں پر ہم سکسیس کو دیکھتے ہیں, کامیابی کو دیکھتے ہیں, وہیں پہ ہماری سوسائٹی کو تھوڑا ناکامی کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ناکامی سے انسان کتنا کچھ سیکھتا ہے. اور یہ بھی ایک بات جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کتنا کامیاب ہوا, اس نے کیا کچھ حاصل کیا, لیکن یہ اس حصول کے لیے کیا کچھ اس کو سیکریفائز کرنا پڑا, کیا گنوانا پڑا, اس چیز پہ زیادہ دھیان نہیں جاتا. تو خیر یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی کہ سوشل میڈیا کا جو اگر ہم استعمال مثبت طریقے سے کریں تو بہت جو ہے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ہم سب کی زندگیوں پر, اور بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ پڑ سکتا ہے. ہم چونکہ اب ہمارے پاس پروگرام میں کچھ 1-2 منٹ ہی ہیں, اتنا کچھ اکمپلش کر لیا آپ نے, اتنے پوسٹس پہ آپ نے کام کیا اور اہم ذمہ داریوں کو نبھایا, اور جس کے لیے آپ کو بہت ایکنالج بھی کیا گیا, سراہا بھی گیا. ابھی بھی کیا خواب ہیں, ابھی بھی کیا تمنائیں ہیں آگے زندگی کے لیے؟ یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے کافی ٹرکی ہے. دیکھیے انسان کو خواب دیکھنے کبھی بھی روکنے نہیں چاہیے, بیکاز میرا اپنا پرسنل ماننا ہے کہ جہاں آپ نے یہ روک دیا سو لائف ایکچولی ہیز کم ٹو این اینڈ فار یو. سو میں چاہوں گی کہ پبلک سروس میں اور ایکسل کروں, اور میں پرسنل لیول پہ یہ چاہوں گی کہ میں اپنی ڈاٹر کو ایک اچھا انسان بناؤں. اچھا, ان کی تربیت میں. جی, یہ جو تربیت کا آپ نے ذکر کیا, اس میں ایک ماں کا کتنا رول رہتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ماں کا تو بہت ہی کلیدی رول ہے, بیکاز ایز دے سے مدر ٹنگ, دے ڈونٹ سے فادر ٹنگ, سو دو آئی ایم ناٹ بینگ بائسڈ, بٹ ماں کا امپورٹنٹ رول اس لیے رہتا ہے بیکاز ایک ماں ہے جو ایک بچے کو پرورش کرنے میں بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے. اس کی پرورش, اس کے ویلیوز, اس کے ورچوز اس میں انسٹال کرنے کے لیے. سو ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا آج ایک سافٹ ویئر پروگرام, آج تو بچے جو ہیں دے آر سو ایڈکٹیڈ ٹو دا سوشل میڈیا. سو جیسے آج کہتے ہیں کہ بھائی ونڈوز اب اپڈیٹڈ کرنا ہے, سو دس بچہ از آلسو لائک اے پروگرام. سو دا کائنڈ آف یس, so you have to keep them updated and instill good values in them. Right, اور ویلیوز سے ہی ہماری شناخت ہوتی ہے. جب کوئی بچہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو کریڈٹ ہم اپ برنگنگ کو دیتے ہیں, اس کی ویلیوز کو دیکھتے ہیں. خود بخود جب آپ کو ہم دیکھتے ہیں فیلڈ میں کام کرتے ہو تو ہم ضرور کوئی نہ کوئی یہ کہتا ہوگا کہ اس کی اپ برنگنگ اچھے طریقے سے ہوئی ہے. تو ویلیوز انکلکیٹ کرنا, انکارپوریٹ کرنا, یہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے جو پیرنٹس, جو گھروں سے شروع ہوتا ہے, پھر اسکولز میں جا کے اس کام میں اور پیش رفت ہوتی ہے. تو خیر بہت اچھی گفتگو آج آپ کے ساتھ ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے 1 گھنٹہ ہمارے پروگرام کے لیے نکالا, اور بہت ہی مفید گفتگو بڈگام ڈسٹرکٹ کے حوالے سے اور بالعموم جو آپ کا پورا پروفیشنل سفر رہا ہے, جرنی رہی ہے, اس کے حوالے سے ہمیں بہت جانکاری دی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے, اور مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے یہاں ملاقات ہوئی. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین محترم, جیسا کہ آج کی گفتگو میں بھی یہی بات سامنے آئی کہ انسان کو کوشش ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے, اور اس میں ہارڈ شپس بھی آتی ہیں, مشکلات, دشواریوں کا سامنا بھی رہتا ہے, لیکن جہاں مشکلات کا ڈٹ کر ہم مقابلہ کرتے ہیں وہیں پہ کامیابی کی راہ بھی ہموار ہو جاتی ہے. ایک پروسیس ہے جس کو ایک ریگرس پروسیس ہے, ایک بہت ٹائرنگ پروسیس ہے, لیکن محنت کے بغیر اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اسی نوٹ پہ آپ سے اجازت لیں گے. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے, ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے, ہمیں پیار اور محبت سے ہمیشہ نوازتے رہیے, بالخصوص اس پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے این کے.